علی رسول الکریم اما بعد درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ ایک دو درسوں میں یہ بات بتائی تھی کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ انگریز کا خودکاشتہ پودا تھا۔ انگریز گورنمنٹ نے ہی اس کو لانچ کیا تھا اور یہ کوئی الزام نہیں تھا، اس کا اعتراف وہ خود کرتا ہے، بڑھ چڑھ کر بتاتا ہے اور اس کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ وہ انگریز جس نے برصغیر پاک ہند پر 800 سالہ 1000 سالہ اہل سنت والجماعت کی حکومت ختم کی اور مغلوں کا آخری حکمران بہادر شاہ ظفر کی صورت میں 1857 میں سب کچھ ختم ہوا، وہ مسلمانوں کا خیرخواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اس پر تحقیق کی کہ مسلمان اتنے کمزور ہونے کے باوجود بھی پھر مقابلے پر آتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انگریزوں کو بتایا گیا کہ اس کی وجہ جذبہ جہاد ہے، کہ کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہو، ان کے دماغوں میں جہاد کا ایک سوچ ہے اور اس کی وجہ سے یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ اس پر پھر کوشش کی گئی کہ کوئی ایسی صورت بنائی جائے کہ جہاد کا حکم منسوخ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کے لیے مرزا غلام قادیانی کو لانچ کیا گیا۔ اس کی کتابیں ہیں دو، ایک کا نام ہے شہادت القرآن، اس کے جلد نمبر 2 میں، اور دوسری کتاب ہے روحانی خزائن صفحہ 380 پر وہ لکھتا ہے، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ محسن کی بدخواہی کرنا، دیکھو الفاظ دیکھیں، محسن کی بدخواہی کرنا ایک حرامی اور بدکار آدمی کا کام ہے۔ یعنی اس جملے میں اس نے تمام مسلمانوں کو بدکار کہا اور حرامی کہا، کیونکہ محسن وہ انگریز حکومت کو قرار دے رہے ہیں۔ چنانچہ آگے کہہ رہے، سو میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں، یہ مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے، اس کی کتابیں آج بھی موجود ہیں، میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے میرا مذہب کہ اسلام کے 2 حصے ہیں۔ اسلام کے، یہ مرزا غلام قادیانی کہہ رہے ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور دوسرا یہ کہ اس سلطنت انگریز کی اطاعت کرے۔ بھئی کیوں کرے؟ جس نے امن قائم کیا، کہہ رہے اس نے امن قائم کیا ہے، جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سائے میں ہمیں پناہ دی ہے، سو وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔ صراحتاً ذکر بھی آیا کہ کل کوئی کہے کہ نہیں کوئی اور حکومت ہوگی، عثمانیوں کی مراد ہوگی، نہیں، وہ صاف کہہ رہے حکومت برطانیہ۔ کس کی حکومت تھی؟ انگریزوں کی۔ اب آگے لکھتے ہیں، اگر ہم گورنمنٹ برطانیہ سے سرکشی کرے تو گویا اسلام خدا اور رسول سے سرکشی کرتے۔ انگریزوں سے سرکشی کو اللہ اور رسول اللہ سے سرکشی قرار دیا، اور کیا دلیل چاہیے؟ اس سے واضح کوئی بات ہو سکتی ہے؟ آگے لکھتا ہے، اس کی ایک اور کتاب ہے اربعین، اس کا صفحہ 13 جلد نمبر 4 ہے، اور یہی روحانی خزائن کے 443 اور جلد نمبر 17 میں وہ لکھتا ہے، جہاد، اب جہاد کا آگے ترجمہ کیا کر رہے؟ جہاد یعنی دینی لڑائیوں کی شدت کو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ کم کرتا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں اس وقت شدت اس قدر تھی کہ ایمان لانے والا بھی قتل سے نہیں بچ سکتا تھا، اور شیرخوار بچے بھی قتل کی جاتے تھے۔
پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں کا قتل کرنا حرام کیا گیا. ہمارے مذہب میں ہے کہ بھائی خواتین کو بلکہ مذہبی پیشواؤں کو بھی قتل نہ کیا جائے. پھر بعض قوموں کے لیے بجائے ایمان کے صرف جزیہ دے کر مواخذے سے نجات پانا قبول کیا گیا. یہ بھی مذہب میں ہے اسلام میں کہ اگر کوئی قوم کافروں کی ایسی ہے کہ وہ جزیہ دینے پر راضی ہو اور اسلامی قانون کو قبول کرے اور وہ اسلام نہیں لانا چاہے تو انہیں اجازت ہے کہ اپنے رسومات ادا کریں. اس کے بعد جو سب سے خطرناک جملہ ہے وہ اخیر میں ہے. جیسے ایک آدمی کسی کی تعریف کرے، آپ بڑے اچھے، آپ فلاں ہیں سب کچھ ہے، آدمی خوش ہو رہے، آخر میں وہ کہتے تم سے بڑا فراڈی کائنات میں کوئی نہیں. وہ سب پر پانی پھیر دیے. یہ کہتا ہے پھر مسیح موعود کے وقت، یعنی اب اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں. یہ ہے بات، مسیح موعود یہ اپنے آپ کو بتا رہے کہ وقت قطعاً جہاد کا حکم موقوف کر دیا گیا. یہ اسی لیے انگریز نے اس کو لانچ کیا تھا نا، کہ اس کے منہ سے وہ نکال دیا اور تحریر سے کہ میں مسیح موعود ہوں. یعنی ہمارا تو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے تھے، جن کو اللہ نے اپنے قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا کیا، وہ آئیں گے. ان کی نبوت، وہ نبی تھے، حضور کے امتی نہیں ہوں گے مگر خلیفہ ہوں گے. وہ قرآن کا درس دیں گے، اذان میرے نبی کا، کلمہ میرے نبی کا، نماز میرے نبی کا پڑھائیں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو یہ موعود یعنی ان کا وعدہ کیا، یہ اپنے آپ کو بتاتا تھا کہ میں ہوں. میں نے آپ کو پچھلے درسوں میں بتایا تھا کہ ان سے کہا گیا کہ بھئی وہ تو دمشق میں مسجد کے شرقی کنارے مینار پر اتریں گے. اس نے یہاں گرداسپور میں قادیان میں مینار بنا کہ یہ وہ مینار ہے جس میں میں اترا ہوں. لا حول ولا قوت. باپ کا خود بتاتے کہ میرے باپ کا نام غلام مرتضیٰ ہے، اس کی ماں کا پتہ ہے، سب کا پتہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے والد کی طرف، ان کو تو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. تو بہرحال اب اس کے اشعار دیکھیں ذرا، اس کی کچھ اشعار ہے وہ سنیں. اور یہ اشعار اس نے کتاب لکھی ہے زمیمہ تحفہ گولڈویہ، صفحہ 41 اور 44 پر بھی یہ اشعار موجود ہے. اور اس کی دوسری کتاب روحانی خزائن کے صفحہ 77-78 جلد نمبر 17 پر موجود ہے. کہتے ہیں اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال. اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا، حدیث میں ہے. یہ کیا کہتے ہیں؟ اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ و قتال. مفتی بن گیا، فتویٰ دے دیا، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ و قتال. اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں. ایک جگہ کہا بھی اس نے کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنے نبی کو چھوڑا، بیچ دیا. ایک جگہ ہے چھوڑ دو ذکر عیسیٰ ابن مریم کا، اس سے بہتر ہے مرزا غلام احمد. عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہتر کہہ رہے. کفر نہیں ہے تو آپ کیا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں اب امام آیا، دین کے تمام جنگوں کا اب اختتام ہے. اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہوا. اتنا کالا کلوٹا تھا کہ اس کی شکل کو دیکھ کر آدمی کو متلی آتی تھی. کہتے ہیں نور خدا، اپنے آپ کو نور خدا بتا رہے ہیں. ارے سمجھ گئے بات کو؟ اس کا یہ کانا تھا. اس کے بعد کہہ رہے اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے. اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے. دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد. یعنی جو جہاد کرے گا تو خدا کا دشمن ہے، نعوذ باللہ. تو وہ اس کا خدا انگریز تھا نا، اس لیے. منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد، یعنی جو جہاد کا عقیدہ رکھے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی کا اس سے بڑی اور کیا بات چاہیے. ہم تو کسی الزام نہیں لگا رہے، اس کی کتابوں میں ہے کہ وہ انگریز سرکار کا جناب والا وفادار تھا. پیچھے کئی درسوں میں گزر گیا. 1857 کی جنگ آزادی جہاں علماء شہید ہوئے، نیک دیندار شہید ہوئے، یہ اس کو غدر کہتا ہے. یہ کہتے ہیں میرے باپ نے انگریزوں کی مدد کی اور جناب والا 50 گھوڑ سوار بھیجے تھے. اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنگ آزادی میں جو مسلمان وفات پا گئے ہماری نزدیک وہ شہید ہے. یہ کہتے ہیں وہ جہنمی ہے. تو اس سے واضح ہوا ہے وہ سب کچھ فراڈ ہے، جھوٹ ہے اور دھوکہ ہے. افسوس یہ ہے کہ نیٹ کے ذریعے آج جناب والا فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے
عام مسلمان جن کو پتہ نہیں وہ ان کے جال میں پھنسے جا رہے ہیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے اس کا پرچار کریں۔ اور یہ جو بھائی کا یہ ہے نا abdulwahid.pk ABDULWAHEED.pk، اس پہ درس بھی موجود ہے۔ اپنے ساتھیوں کو یہ پیغامات پہنچا دے کہ وہ قادیانیت کے ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، حضور کے تحفظ ختم نبوت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تحفظ ناموس رسالت کے لیے یا اللہ ہمیں، ہماری اولاد، ہماری صلاحیت، ہمارا مال جان قبول فرما، اور جتنے ساتھی بیٹھے ان ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما، ان سب کو اجر عظیم عطا فرما، ان کے مشکلات کو حل فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، اور یا کریم ان کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اولاد کی خوشیاں نصیب فرما۔ ان ساتھیوں میں کوئی بیمار ہے، ان کے گھروں میں بچیاں، گھر والے، خواتین، متعلقین، یا اللہ سب کو صحت عطا فرما۔ ہمارے اس مسجد کو دین کا مرکز بنا، اور یہاں کے فیضان کو یا اللہ جاری اور ساری فرما، اور یا عظیم الشان مرکز بنا دے، اور یا اللہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا اور ہم سب کو معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی